السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. صبح سے ہی ایک جملے کی بازگشت ان کے دل کو مسلسل زخمی کر رہی تھی. ہر بار جب یہ جملہ ان کے ذہن میں کلبلاتا ان کے دل پر ایک کاری زخم لگتا. کبھی کبھی کسی کی زبان کا بچھو سامنے والے کو ایسا ڈنک مارتا ہے کہ جس کا زہر اس کے دل کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے اور لمحوں میں زندگی کی ساری توانائیاں منجمد ہو کے رہ جاتی ہیں. وہ بھی ایک جملہ سن کر اندر سے بے جان ہو کے رہ گئی تھی. انہیں لگا جیسے ان کے اندر کی ساری روشنیاں گہری تاریکی میں تبدیل ہو گئی ہوں. ان کا سارا وجود مٹی کا بے جان تودا بن گیا. حالانکہ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی لیکن ان کے دل پر جا کر کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئی یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھی. جب سے انہوں نے یہ سنا تھا وہ درد اور اذیت کی کیفیت سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی. سارا دن انہیں بات بات پہ غصہ آتا رہا. اسکول جا کر بھی وہ خاصی اپسیٹ رہی. نہ بچوں کو صحیح سے پڑھایا نہ اسٹاف روم میں بیٹھ کر اپنی کولیگز کے ساتھ گپ شپ کی. ان کی اداسی کو ان کی سب سے قریبی دوست آصفہ سے لے کر وائس پرنسپل مسز ہدایت تک نے محسوس کیا لیکن انہوں نے سر میں درد کا بہانہ بنا کر سب کو ٹال دیا. گھر آ کر بھی بہت بددلی سے روزانہ کے کام نمٹائے اور سر شام ہی سونے کے لیے لیٹ گئیں. آج لیلا کی نائٹ ڈیوٹی تھی. اسے اسپتال میں ہی رکنا تھا. وہ MBBS کر کے ہاؤس جاب کر رہی تھی. وہ گھر میں ہوتی تو شاید سمجھ جاتی کہ وہ اتنی اداس کیوں ہے. صبح اس کو تو یونیورسٹی ڈراپ کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا تھا لیکن شاید وہ بھی نہ سمجھ پاتی. اس نے تو شاید غور بھی نہ کیا ہوگا اور اگر سنا بھی ہوگا تو کوئی خاص اہمیت نہ دی ہوگی. شاید اس کے نزدیک یہ بات بہت معمولی ہو لیکن جویریہ کے لیے یہ بات معمولی نہیں تھی. ان کے دل پر جیسے ابھی تک برچھیاں چل رہی تھیں. لیلا ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی. چھوٹا بیٹا جو NED میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس سے چھوٹی نائلہ تھی جو انہی کے اسکول سے A لیولز کر رہی تھی. ان کے شوہر عبدالستار آرمی میں میجر تھے اور وانا کے محاذ پر شہید ہو گئے تھے. اس وقت لیلا 7ویں میں بابر 5ویں میں اور نائلہ کلاس 1 میں تھی. انہوں نے خود اکنامکس میں ماسٹرز کر رکھا تھا. جب تک ان کے شوہر زندہ رہے انہوں نے نوکری نہیں کی. شوہر کے شہید ہونے کے بعد انہیں حکومت کی طرف سے اسکری اسکیم 4 میں فلیٹ مل گیا تھا. اس کی کچھ قسطیں دی جا چکی تھیں اور باقی معاف ہو گئی تھیں. معاشی طور پہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے شوہر بھی بہت پیسے والے تھے. میکے کی طرف سے بھی وہ بہت خوشحال تھی لیکن پیسہ ہی ہر دکھ کا علاج نہیں ہوتا. شوہر کے بعد اکیلے گھر میں رہنا ان کے لیے بہت اذیت ناک تھا. بچوں کے اسکول جانے کے بعد ان کے پاس شوہر کو یاد کرنے کے سوا اور کوئی کام نہ ہوتا. وہ تھے بھی بہت لونگ کیئرنگ اور بیوی بچوں پر جان چھڑکنے والے اور ایسے نہ بھی ہوتے تب بھی ان کے بغیر اس کی زندگی ایسی ہی ویران ہو جاتی. اور جویریہ وہ تو عبدالستار سے نکاح کے بعد سے ہی ان کی محبت میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی. جویریہ نے زندگی میں کبھی کوئی آئیڈیل نہیں بنایا تھا. وہ بہت میچور ذہن کی مالک تھی. وہ اس قسم کی فضولیات پہ یقین نہیں رکھتی تھی لیکن جب انہوں نے عبدالستار کو دیکھا تو انہیں لگا جیسے ان سے زیادہ دلکش خوبرو اور مکمل انسان دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. منگنی نکاح اور رخصتی یہ سارا وقت خوابوں کے جزیروں میں خوشبو اور رنگوں کی تتلیاں پکڑتے گزرا تھا. لیکن رخصتی کے بعد عبدالستار کے ساتھ ان کی زندگی ایسی گزری جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت زمین پہ اتار دی ہو. دن جتنے خوبصورت تھے اتنا ہی ان کا دل وہموں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا تھا. ان کا دل چاہتا وہ وقت کو قید کر لیں
ان لمحوں کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں۔ عبدالستار کی محبت ایسا طلسم تھا جس نے چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس طلسم سے باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن انسان کتنا بے بس ہے، یہ انہیں عبدالستار کی شہادت کے بعد پتہ چلا، جب وہ محبت سے گندھا ہوا شخص جو ان کی آنکھ میں غم کی پرچھائیاں دیکھ کر بھی بے چین ہو جایا کرتا تھا، ان کی آہوں اور سسکیوں سے بے نیاز مسکراتا ہوا اپنی ابدی حیات کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا، تمہارے بغیر تو جینا محال ہے، میں تمہارے بغیر جنت میں بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، تم میرے سامنے نہیں ہوتی تو مجھے یہ ساری دنیا بے رنگ نظر آتی ہے، میری زندگی کا ہر رنگ تم سے ہے۔ اور وہ ان کے محبت بھرے جملوں پر خوشیوں کے رتھ پہ سوار ہواؤں میں اڑنے لگتی، لیکن لمحوں میں سب خاک ہو گیا، آگ کے شعلوں نے ہر شے کو بھسم کر دیا۔ وہ زندگی کے جلتے سلگتے صحرا میں تنہا کھڑی رہ گئی، محبتوں کی کہانیاں خواب ہو گئیں۔ عبدالستار کی دنیا سے جانے کے بعد وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی، ہر وقت شوہر کی باتیں، ہر وقت انہی کا ذکر اور ان کی تصویریں جویریہ نے پورے گھر میں لگا دی تھی۔ گھر کی ہر دیوار پر عبدالستار کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں، ہر جمعرات ان کے نام پر قرآن خوانی کرواتی، غریبوں یتیموں میں جس قدر ہوتا ان کے نام سے صدقہ خیرات کرتی، اکیلے میں اپنے شوہر سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر ان کے بچے بھی پریشان رہنے لگے۔ پھر جویریہ کے والد نے ڈاکٹر کے مشورے پر زبردستی انہیں جاب کرنے پر راضی کیا، جس کے لیے ان کے والد نے کئی مہینے انہیں سمجھایا بھی، اور پھر اپنے والد کی کوششوں سے ہی انہیں آرمی پبلک اسکول میں جاب مل گئی۔ وہ گھر سے نکلی، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، لوگوں کے دکھ سنے تو اپنا غم کچھ ہلکا سا محسوس ہونے لگا۔ آصفہ ان کی سب سے گہری دوست بن گئی۔ اس کا شوہر کیپٹن تھا اور شادی کے 1 سال بعد ہی شہید ہو گیا، اور 1 سال میں بھی وہ صرف 4 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو شوہر کی شہادت کے 4 ماہ بعد پیدا ہوا۔ اسکول کی وائس پرنسپل مسز ہدایت، جو ڈسپلن کے معاملے میں ظالمانہ حد تک سخت تھیں، ان کا جوان اور خوبرو بیٹا 2 سال پہلے وزیرستان میں شہید ہو گیا تھا۔ پھر مسز کمال تھی، جن کے شوہر کا دایاں پاؤں جنگ کی نظر ہو گیا تھا۔ ان کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر معذوری کی وجہ سے بہت زیادہ بد مزاج اور ڈپریسڈ ہو گئے تھے۔ سب خواتین اسی طرح غموں کی اندیکھی آگ میں سلگ رہی تھی۔ گھروں میں، خواب گاہوں میں چین کی نیند سونے والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی چین اور سکون کے خاطر کیسے کیسے جوانوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی تھی، کیسے کھلتے گلاب چہرے شعلوں میں جل رہے تھے، کیسے تندرست اور توانا جسم جن کو پالنے کے لیے ماں نے دن رات کا آرام تیج دیا تھا، ایک دھماکے سے ٹکڑوں میں بٹ رہے تھے۔ جنگ سراسر تباہی کا سودا ہے، اس سے سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیا کیا جائے، انسانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے درندوں کو ختم تو کرنا ہے، اور ان درندوں کو ختم کرنے کے لیے کسی کو تو قربانی دینی ہے، کسی کو تو جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ غرض ان سب کے دکھ مشترک تھے، لیکن سب اپنے دکھوں کو دلوں میں چھپائے زندگی کے مسائل سے مردانہ وار نبرد آزما تھی۔ وہ بھی صبح سویرے اذان کی پہلی آواز پہ اٹھ جاتی، نماز پڑھ کر تینوں بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، ساتھ ہی دوپہر کے کھانے کے لیے میڈ کو ہدایات جاری کرتی، کچن کے مسائل سے نمٹ کر تیار ہوتی۔ اتنی دیر میں تینوں بچے بھی تیار ہو جاتے۔ بابر کی اپنی بائک تھی۔ لیلا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا پوائنٹ آتا تھا، لیکن پوائنٹ کا اسٹاپ گھر سے 1-1.5 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے لیلا کو وہ اس کے اسٹاپ پہ ڈراپ کرتی تھی، پھر وہ اور نائلہ اسکول آ جاتی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اور نائلہ ہی ہوتی۔ وہ دونوں کھانا کھاتی، تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر شام ہو جاتی۔ کبھی انہیں لیلا کو لینے اسٹاپ تک جانا ہوتا اور کبھی بابر اسے لیتا ہوا آ جاتا۔
شام کو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ان کے پاس اسکول کا بے شمار کام ہوتا، کبھی ہوم ورک کی کاپیاں چیک کرنا ہوتی، کبھی رزلٹ تیار کرنا ہوتا، کبھی ٹیسٹ کے پیپرز بنانے ہوتے۔ اکثر رات گئے تک وہ کاموں میں مصروف رہتی۔ سالوں سے وہ اسی روٹین کی عادی تھی۔ اسی دوران خاندان میں خوشی غمی کی تقریبات میں بھی شرکت کرنا ہوتی۔ ان کے پاس عام گھریلو عورتوں کی طرح اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنے اوپر توجہ دے سکیں۔ وہ تو صبح اٹھ کر جلدی جلدی تیار ہوتی، میک اپ کے نام پہ صرف لپسٹک ہی لگاتی تھی۔ بیوٹی پارلر جانا یا کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ لینا ان کی لغت میں ہی نہیں تھا۔ ان کے بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے تھے، لیکن انہیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ باقاعدگی سے ڈائی کرتی۔ کبھی ان کی امی ان کی اجاڑ صورت دیکھ کے درد مندی سے کہتی، جویریہ بیٹا کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا، کچھ اپنا خیال رکھا کرو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے اور کتنی بڑی لگنے لگی ہو۔ کس کے لیے خیال رکھوں؟ جب دیکھنے والا اور سراہنے والا ہی نہ رہا تو کس کے لیے اپنے آپ کو سجاؤں سنواروں۔ ان کی آنکھوں کے کٹورے نمکین پانیوں سے چھلک جاتے۔ اپنے بچوں کے لیے۔ بچے بھی اپنی ماں کو بنا سنورا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماں کے دل پر بیٹی کا غم شام غریباں کی تاریکی بن کے چھا جاتا۔ وہ اپنے غم کو اپنے اندر دفن کر کے انہیں سمجھاتی۔ وہ سوچ میں پڑ جاتی، امی ٹھیک کہتی ہیں، واقعی میں جب کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو تینوں بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، تینوں کے چہروں پہ کیسی رونق آ جاتی ہے۔ ہر دفعہ ماں کے سمجھانے پہ جویریہ عہد کرتی کہ اب اپنے آپ پہ تھوڑی توجہ دیں گی، اپنا خیال رکھیں گی، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سارے دن کی مشقت میں انہیں دم لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر آئے دن گھر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بوتل کے جن کی طرح سامنے آ کھڑا ہوتا۔ کبھی گاڑی کا کام نکل آتا، کبھی ریفریجریٹر خراب ہو جاتا، کبھی پانی کی موٹر نخرے دکھانے لگتی، کبھی بچوں کے مسائل منہ پھاڑے سامنے آ جاتے۔ وہ زندگی کے ہر محاذ پہ قدم جمائے انتہائی بہادری سے برسرے پیکار تھی، اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عبدالستار کے غم کو بھی سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا۔ عبدالستار کا غم ہر مسئلے پہ حاوی رہتا، ہر دکھ کا سرا ان کی جدائی سے جا کے مل جاتا۔ وہ تصور ہی نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کی زندگی میں اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہوگا، اس سے زیادہ بھی انہیں کسی چیز سے اذیت ہوگی۔ مما آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ آج صبح ہی جب وہ تیار ہو کے نکل رہی تھی تو لیلا انتہائی فکر مندی کے عالم میں ان کے پاس آئی تھی۔ میں سمجھی آج تمہارا آف ہے، تم مسلسل 2 راتوں سے نائٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے رک کر لیلا کی صورت دیکھی۔ آج مجھے صبح ہی جانا تھا، فائزہ چھٹی پر ہے، ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ اوہو، اب تو پوائنٹ بھی نکل گیا ہوگا۔ وہ سخت پریشان ہو گئی، انہیں بھی اسکول سے دیر ہو رہی تھی۔ ماما پلیز، میرا جانا بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر منہاس کتنے اسٹرکٹ ہیں، وہ کھڑے کھڑے بے عزتی کر دیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ تھوڑا جھنجھلا گئی۔ ماما پلیز، آپ نائلہ کو ڈراپ کر کے مجھے ڈراپ کر دیجیے گا۔ لیلا نے حل پیش کر دیا۔ بیٹا میرا پہلا پیریڈ ہے، میں بھی لیٹ ہو جاؤں گی۔ ماما اچھا ایسا کریں، آپ اسکول جائیں، میں پھر رکشے سے چلی جاتی ہوں۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں رکشے پہ اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ لیلا کی یونیورسٹی صدر میں تھی اور گھر راشد منہاس روڈ پر۔ اسے یونیورسٹی پہنچانے اور واپس آنے میں کم از کم 1 گھنٹہ تو لگنا تھا۔ پھر بھی انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اکیلی رکشے پہ جائے۔ ماما تو پھر کیا کروں؟ وہ ناراضگی سے بولی تو جویریہ کچھ سوچنے لگی۔ ماما پلیز جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ان کی خاموشی پہ چڑھ کر بولی۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، میں پہلے نائلہ کو ڈراپ کرتی ہوں، پھر میڈم سے کہہ کر آتی ہوں۔ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ نائلہ کو اسکول ڈراپ کر کے میڈم سے 1 گھنٹے کی شارٹ لیو لے کر وہ پھر گھر آ گئی، لیکن ان کی درخواست پہ میڈم نے جن نظروں سے انہیں دیکھا وہ اچھی خاصی خجل ہو گئی۔
مسز عبدالستار، اس مہینے میں یہ آپ کی تیسری شارٹ لیو ہے. اب آپ پہلا پیریڈ پھر مس کر رہی ہیں. مجھے آپ کل بتا دیتی تو میں یہ ایڈجسٹ کر لیتی نا. سوری میڈم، مجھے کل تک خود پتہ نہیں تھا. اصل بات بتاتے ہوئے انہیں خود بھی عجیب سا لگ رہا تھا. اسے تو سب یہی سمجھاتے تھے کہ انہیں لیلا کو تھوڑی آزادی دینی چاہیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جایا آیا کرے، بلکہ اس کی کولیگز کی بیٹیاں تو پبلک ٹرانسپورٹ سے اپنی یونیورسٹی جاتی تھیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی دونوں بیٹیوں کو اکیلے نہیں جانے آنے دیا تھا. عبدالستار کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ تصور کرتی تھی، اور بچوں کے معاملے میں تو وہ بہت زیادہ ہی خدشات کا شکار رہتی. کبھی کسی لڑکی کے بارے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ سن لیتی یا ٹی وی میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیتی تو پہروں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی، راتوں کو جاگ جاگ کے پریشان ہوتی. انہوں نے اس وقت بھی میڈم کو اصل بات نہیں بتائی تھی، ورنہ تو فوراً ان کا لیکچر شروع ہو جاتا. انہوں نے عبدالستار کی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنایا اور شارٹ لیو لی. ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کو روک نہیں سکتی، لیکن آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے. آپ کے مسائل میرے مسائل میں جتنا اضافہ کرتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. مسز ہدایت کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی. 2 ٹیچرز پہلے ہی چھٹی پہ تھیں. ایک ٹیچر کا فون آ گیا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی. میڈم میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں، یہ کہہ کے وہ تیزی سے آفس سے باہر آ گئی. لیکن شرمندگی، خجالت اور خود ترسی نے ان کو اندر سے بری طرح کچل کے رکھ دیا. اے اللہ، تو نے عبدالستار کو اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ ہمیشہ کی طرح ہی شکوہ ان کے دل میں دہائی دینے لگا. وہ گھر آئیں تو لیلا بہت بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی. ماما، آپ نے اتنی دیر کر دی. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ڈاکٹر منہاس کتنے سخت ہیں اور چند منٹ لیٹ ہو جانے پر کس طرح ہماری انسلٹ کر دیتے ہیں. لیلا نے ان کی صورت دیکھے بغیر ہی اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی. لیلا سارا وقت اپنی فکروں میں غلطاں رہی. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. صدر کے مین روڈ سے اندر کی روڈ پر مڑتے ہوئے ایک بائک ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی. انہوں نے پوری قوت سے بریک لگائے، پھر بھی بائک پر سوار بائک سمیت سڑک پہ آن گرا. لمحوں میں ہجوم اکٹھا ہو گیا. زیادہ تر لوگ انہیں لان تان کر رہے تھے. آنٹی، دیکھ کر گاڑی چلایا کریں. صبح ہی صبح میم صاحبہ شاپنگ کے لیے نکلی ہوں گی. گاڑی چلانا نہیں آتی تو ڈرائیور رکھ لو نا. ان بیگمات سے تو گھر میں بیٹھا ہی نہیں جاتا. صبح ہوتے ہی سیر سپاٹے کو نکل جاتی ہیں. سب اپنی اپنی زبان میں انہیں ہی سنا رہے تھے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ غلطی کس کی تھی. لوگ ہمیشہ اپنے طبقے کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ویسے بھی غریب انسان امیر سے عجیب طرح کی نفرت کرتا ہے. وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح وہ ان لوگوں کو ذلیل کرے جو انہی کے جیسے انسان ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں زندگی کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بائک والا بھی کچھ زیادہ ہی گھٹیا ذہنیت کا مالک تھا. وہ بھی انہیں ہی باتیں سنانے لگا. ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ جواب میں اسے خوب سنائے، لیکن شرافت ان کی زبان پہ پہرا بٹھا گئی، سو وہ انتہائی صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی. ہجوم میں کچھ لوگ اس لڑکے کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بضد تھا کہ اس کی بائک کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو جویریہ پورا کرے. جویریہ اس پہ تیار نہیں تھی. ان کا موقف تھا جب ان کا قصور نہیں تو وہ کیوں نہ کردہ جرم کا تاوان بھریں. مما، آپ بھی حد کرتی ہیں، پیسے دے کے جان چھڑائیں. لیلا کو اس جھگڑے سے شدید وحشت ہو رہی تھی. پتہ ہے کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ پورے 10,000، اور اس وقت میرے پاس صرف 1,000 روپیہ ہے. تو اے ٹی ایم سے نکال لیں، سامنے ہی تو اے ٹی ایم ہے. ارے جب میرا قصور ہی نہیں تو میں خام خواہ ہی اتنے پیسے کیوں دوں؟ اب انہیں واقعی غصہ آنے لگا تھا. مما، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ بہت بدتمیز لڑکا ہے، پیسے لیے بغیر نہیں جان چھوڑے گا. مما پلیز دیکھیں، لوگ کیسی فضول نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیلا تو رونے والی ہو گئی. لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا. لڑکا اول فول بک رہا تھا کہ ایک بے حد باوقار معزز صورت کے ادھیڑ عمر شخص آگے بڑھے اور اس لڑکے کو سمجھانے لگے.
پتہ نہیں اس لڑکے کی سمجھ میں کچھ آیا یا نہیں، لیکن ان کے الفاظ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح جویریہ کے دل پر لگے۔ انہیں لگا جیسے آج ہی عبدالستار انہیں چھوڑ کر چلے گئے، جیسے ان کی ساری زندگی اس ایک مقام پر ختم ہو گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جیسے بے جان ہو گئی۔ وہ جو پورے تنتنے سے پھر سے زندگی کو جیے جا رہی تھی، آج جیسے جینے کے سارے حوصلے کھو گئیں۔ انہوں نے زندگی میں بے شمار دکھ اٹھائے تھے، پریشانیاں دیکھی تھیں، بے شمار غموں کو سہا تھا، لیکن اس دکھ کی اذیت کچھ عجیب ہی تھی، ایسی اذیت جو زندگی کی حرارت کو منجمد کر دے۔ اس شخص نے سمجھا بجھا کر 5,000 میں معاملہ رفع دفع کرا دیا، جو جویریہ نے اسی وقت ATM سے نکال کر اسے دے دیے۔ لیلا نے بھی شکر کا سانس لیا، لیکن جب وہ یونیورسٹی پر پہنچ کر انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی تو ان کا چہرہ دیکھ کے چونک گئی۔ مما، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو اتنی بہادر ہیں، اتنے معمولی سے حادثے کو اپنے دل پر ہی لے لیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ماں کو سمجھانے لگی۔ نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ اپنا چہرہ دیکھیے، کیسے زرد ہو رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اٹس اوکے بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم جاؤ، تمہیں بھی دیر ہو رہی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، خدا حافظ، لیکن پلیز ماما اب تھوڑا احتیاط سے گاڑی چلائیے گا۔ لیلا یہ کہہ کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئی اور وہ دل پر ایک قہری زخم لیے زندگی کے معاملات انجام دینے لگی۔ رات وہ سونے سے پہلے اپنے بیڈ روم میں آئیں تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ صبح کو جو زخم کسی کے الفاظ سے انہیں لگا تھا، وہ رات کی تنہائی میں کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ بات بہت بڑی بھی نہیں تھی، بس اتنی ہی بات تھی کہ اس شریف صورت معزز شخص نے اس بائک والے لڑکے سے یہی تو کہا تھا، معاف کر دو بیٹا، چھوڑ دو، بوڑھی عورت ہے بیچاری، کیوں اس سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ اور بس جیسے یہ جملہ ان کے جسم پر تیزاب کی مانند پڑا تھا، ان کا دل جیسے اندر سے لہو لہان ہو گیا تھا۔ بیچاری بوڑھی عورت ہے، کیسے کوئی چوک میں کھڑے کھڑے ان کی بیچارگی اور بڑھاپے کا فیصلہ کر گیا تھا، جبکہ وہ تو خود کو ابھی تک جوان اور توانا محسوس کرتی تھی۔ وہ تو زندگی کے کتنے محاذوں سے اکیلی ہی نبرد آزما تھی، کسی کے ساتھ یا کسی کی مدد کے بنا ہی وہ زندگی کی دوڑ میں دوڑے چلی جا رہی تھی۔ پر آج اس پل کے بعد سے جویریہ کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ رہنے کی ساری طاقت جیسے کھو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے معاملوں میں بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اپنے الفاظ سے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، بھلے کوئی دکھنے میں کیسا بھی بوڑھا اور بیچارہ نظر کیوں نہ آئے، مگر اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکال کر ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں بھلے کتنی بہادری سے جی رہا ہو، پر ہمارے منہ سے نکلی چھوٹی سی بات اس سے جینے کی تمام طاقت چھین سکتی ہے، جیسے کہ جویریہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے جویریہ کی یہ کہانی آج کے معاشرے کے ہر فرد کی کہانی ہے، جو اپنے ہی گرد موجود کسی نہ کسی کی زبان سے ایسا ڈسا ہے کہ مرا تو بھلے نہیں، پر پھر پہلے کی طرح جی بھی نہیں